برق سکونی کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم جو سب سے بنیادی قانون ہیں جو کولم نامی سائنسداں نے جو ہے بتایا، اور یہ سب سے بنیادی قانون ہے کولم کا قانون۔ دیکھیے، یہ دو برقی باروں کے درمیان عمل کرنے والی قوت کشش یا قوت دفاع کی قدر کے بارے میں اور سمت کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ تو یہاں پر دو ساکن نقطہ برقی بار، یعنی بہت ہی چھوٹے دو ساکن نقطہ برقی بار کے درمیان عمل کرنے والی قوت کشش یا قوت دفاع ان برق باروں کے اقدار کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں ہوتی ہے اور ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر کہ دو برقی بار ہیں Q1 اور Q2 فرض کیجئے، اور ان کے درمیان میں اگر R فاصلہ ہے، جس طرح یہاں پر شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو برقی بار ہیں، ایک Q1 ہے اور ایک Q2 ہے۔ ان کے درمیان میں یہ جو R فاصلہ ہے، ان کے درمیان کا یہ R فاصلہ ان کی درمیانی قوت کشش کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر برقی بار مخالف ہوں اور اگر برقی بار ایک جیسے ہوں، یعنی مثبت یا منفی، تو یہ دفع کیے جاتے ہیں۔ تو جو الفاظ ہیں انہی کو یہاں پر میتھمیٹیکل صورت دی گئی ہے، F is directly proportional to Q1 Q2 upon R²۔ اصل میں ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ دو برقی بار ہیں، ان کے درمیان جو قوت کشش یا قوت دفاع ہے، قوت کشش یعنی اگر وہ دونوں ایک مثبت اور ایک منفی ہوں، اور اگر مخالف ہوں تو ایک جیسے ہوں تو قوت دفاع۔ تو یہ قوت ان برقی باروں کے اقدار کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں ہوتی ہے، اور یہ قوت معکوس تناسب رکھتی ہے ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے ساتھ۔ تو اس طرح یہاں پر جب ان دونوں کو ہم کمبائن کر کے لکھتے ہیں تو وہ یہ مساوات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کولم نے بہت ہی بیسک لیکن بہت اہم یہ قانون یہاں پر بیان کیا کہ اگر دو ساکن نقطہ برقی بار ہیں تو ان کے درمیان عمل کرنے والی قوت کشش یا قوت دفاع ان برقی باروں کے اقدار کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں ہوتی ہے، یعنی یہ بات، اور ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے، یعنی کہ دوسری بات۔ اور جب ہم ان دونوں کو ملا کر لکھتے ہیں تو F is directly proportional to Q1 Q2 upon R²، اور تناسب کا مستقل اگر K فرض کیا جائے تو F is equal to K into Q1 Q2 upon R²۔ اب اس میں یہ جو K ہے، اس میں یہ جو K ہے جس میں K یہاں K لکھنا رہ گیا ہے، جس میں K تناسب کا مستقل ہے، اس کی قدر کا انحصار استعمال کی گئی اکائیوں کے نظام اور برقی بار کے درمیان جو واسطہ ہے۔ اب یہ جو اکائی کا نظام، یعنی ہم عام طور پہ جیسے کہ SI نظام استعمال کرتے ہیں تو بار کی قدر کولم ہو گئی، قوت کی نیوٹن ہو گئی، اور فاصلے کی میٹر ہو گئی، اس طرح۔ اور ان کے درمیان میں جو واسطہ ہے، یعنی Q1 اور Q2 کس واسطے میں رکھے ہیں۔ اگر Q1 اور Q2 کے درمیان کا واسطہ ہوا کا ہے، یا ان کے درمیان کا واسطہ مائع کا یعنی کہ ابرق کا ہے، اس طرح سے جو بھی ان کے درمیان کا واسطہ ہے، اس واسطے کے اوپر یہ جو قوت ہے، یہ جو K ہے، اس کی قیمت طے ہوتی ہے۔ تو K کی قیمت تھوڑی بہت تبدیل ہوتی ہے اگر واسطہ بدل جائے، اور K کی قیمت بدلتی ہے اگر اکائیوں کا نظام بدل جائے۔ لہٰذا یہاں پر اگر برقی بار ایک جیسے ہوں، یعنی مثبت یا منفی، تو
قوت دفاع عمل کرتی ہے، اور اگر بار غیر یکساں ہوں یعنی منفی اور مثبت ہوں تو پھر قوت کشش عمل کرتی ہے، جس طرح کہ یہاں شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اب یہ جو شکل میں دکھایا گیا ہے اس پر اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو میں نے یہاں پر لکھا ہوں F21، یعنی دوسرے بار پر عمل کرنے والی قوت یعنی F2، اور 1 کا مطلب ہے کہ پہلے بار کی وجہ سے۔ اسی طرح Q1 پر عمل کرنے والی قوت، تو یہ جو اتنا حصہ ہے یہ میں نے قوت کے قدر کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہاں سے بھی یہ جو اتنا حصہ ہے یہ میں نے قوت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر F1 یعنی کہ Q1 پہ عمل کرنے والی قوت F1، تو یہ F1 ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں F1 ڈیو ٹو 2، یعنی Q2 کی وجہ سے عمل کرنے والی قوت کس پر؟ Q1 پر، تو F1 یعنی 1 پر عمل کرنے والی قوت 2 کی وجہ سے۔ اگر ہم قوت کی بات کریں تو اس کی جو سمت ہے وہ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ملانے والے خط کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ جو Q1 اور Q2 کو ملانے والا خط یعنی یہ خط ہے، تو F21 ہو یا F12 ہو، یہ قوت کی جو سمت ہے وہ ان کو ملانے والے خط کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی دیکھیے یہ ملانے والا خط، یہاں بھی Q1 اور Q2 کو ملانے والا یہ خط ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات قوت کی، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو عمل کرنے والی قوت ہے وہ یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں پر Q1 پر عمل کرنے والی قوت یہ ہے، اور یہاں پر Q2 پر عمل کرنے والی یہ قوت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس سے بھی قوت ہے، اس میں نے جو جامنی رنگ کی ایک لائن کھینچی ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کو ملانے والے خط کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہو۔